ہو، ہر جگہ جو کام آئے، ساتھ اس لیے ہونا پیر کا ضروری ہے، واہ 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 ساتھ اس لیے ہونا پیر کا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ حضرات، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر کے یقیناً بندے کو چاہیے کہ تزکیہ نفس کریں، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اور انہیں وسیلہ بنا کر کے خدا کی بارگاہ میں یقیناً دعائیں مانگیں کہ پروردگار جیسے یہ مقبول ہیں، ان کے صدقے، ان کی غلامی کے صدقے ہمیں بھی اپنا مقرب بندہ بنا لے۔ انسان کے وجود کا مقصد ہی اپنے مالک کی بندگی ہے، اپنے پروردگار کی پوجا ہے، اپنے اللہ کی رضا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، ہر مخلوق سے سوال کرو تمہارا وجود کس لیے، ہر مخلوق یہی جواب دیتی ہے کہ مجھے انسان کے لیے بنایا گیا ہے، میرا وجود انسان کے استفادے کے لیے ہے۔ لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن، اگر تمام مخلوق کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے تو حضرت انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ پھر رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے وجود کا مقصد عبادت الہی ہے، اپنے مالک کی بندگی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ لیکن آج خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ انسان فکر معاش میں اس قدر گم ہوا کہ آخرت کی فکر باقی نہ رہی، اس نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ بعد مرنے کے قبر کی تانگ و تاریک کوٹری میں جانا ہے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر کے اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا، اپنی کرنی اپنی کتھنی کا حساب دینا ہے۔ عزیزان وقار، یقیناً ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے رستے میں لگ جائیں۔ اے نوجوانوں، خصوصیت کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں، یقیناً جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑھاپا کہاں گزارا اس کے متعلق سوال نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک جوان سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی ہے، تم اپنی جوانی کہاں گزار کر کے آئے ہو، تمہاری جوانی کہیں روڈ اور بازار کی زینت میں تو نہیں گزری ہے، تم نے یقیناً شراب کے اڈوں پر بیٹھ کر کے اپنی جوانیاں تو نہیں گزاری، تم نے یقیناً جوئے خانے میں بیٹھ کر کے اپنی جوانیوں کا حقارت تو نہیں کیا۔ یقیناً وہ جوانی خدا کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، اور اللہ ایسے جوانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا کرتا ہے جو نوجوان عالم نوجوانی میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے نیک ہو جایا کرتا ہے، متقی ہو جایا کرتا ہے، پرہیزگار ہو جایا کرتا ہے۔ آؤ میں بتاؤں، علامہ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ان کی مجلس سجی ہوئی ہے، ایسے سنا میں کیا دیکھا گیا، اسی مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ علامہ ابو اسحاق سے لوگوں نے سوال کی، حضور والا یہ نوجوان آپ کی بارگاہ میں بیٹھا تو ہے لیکن اس نے اپنے آدھے چہرے پر پردہ ڈالا ہوا ہے، آخر وجہ کیا ہے، ذرا سبب تو دریافت کریں۔ علامہ ابو اسحاق اس نوجوان کو قریب بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے جوان، میری مجلس میں تم بیٹھتے ہو، میری باتیں سنا کرتے ہو، لیکن میں نے دیکھا جب بھی تم میری محفل و مجلس میں آتے ہو اپنے آدھے چہرے کو چھپا کر کے بیٹھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اتنا سننا تھا، وہ اس نوجوان نے کہا، حضور والا اگر گستاخی کی معافی ہو تو میں اس راز کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں، کہہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا حضور سنو، میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتا ہوں۔ چہرے سے پردہ ہٹایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا اس نوجوان کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان جڑے ہوئے ہیں، 5 انگلیوں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اب عزیزان وقار، لوگوں نے دریافت کیا، علامہ ابو اسحاق نے وجہ پوچھی، اے نوجوان یہ بتا آخر تیرے چہرے پر یہ انگلیوں کے نشانات کہاں سے آئے؟ نوجوان بیان کرتا ہے، علامہ وجہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے کفن کو چرا کر کے یقیناً ان کے کفن کو اتار کر کے بازاروں میں بیچ دیا کرتا تھا، میں کفن چور تھا، لوگوں کے کفن اتار لیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک خاتون انتقال کرتی ہے، لوگ تدفین کرنے کے لیے قبرستان لے کر کے گئے، میں نشاندہی کرنے کے لیے اس جنازے میں شامل ہوا، میں نے نشاندہی کر لی، رات کی تاریکی ہوتی ہے، ہم یقیناً کفن اتارنے کی نیت سے اس قبرستان میں داخل ہوئے، قبر سے مٹی ہٹائی، پٹ
पटरे हटाए। अब जब मैंने कफन को पकड़ करके खींचना शुरू किया तो मैं अपनी जानिब खींच रहा था, वो खातून अपनी जानिब खींच रही थी, मैं अपनी जानिब जोर लगा रहा था, वो खातून अपनी जानिब जोर लगा रही थी। अल्लामा अबू इसहाक, फिर मैंने सोचा कि लाओ घुटनों को दीवारों पे रख करके पूरे ताकत और जोर से इसके कफन को खींच लो। ऐ नौजवान बयान करता है, अल्लामा साहब जब मैंने अपने घुटने कब्रिस्तान पे कब्र की दीवारों पे रखे और रखने के बाद पूरे ताकत और जोर से खींचा तो मैंने क्या देखा, उस खातून ने कफन से अपना हाथ बाहर निकाला, एक तमाचा मारा। मेरे चेहरे पे जो निशानात हैं उसी औरत के तमाचे की वजह से है। यहां पर ठहर करके मैं ये कहना चाहता हूं, जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अदना उम्मती मरने के बाद नहीं मिटा करता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बदरजे औला जिंदा है। आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बयान करता है अल्लामा मुसाक साहब, उस शख्स ने अपना हाथ कफन से बाहर निकाला, एक तमाचा मारा, चेहरे पे जो निशानात हैं उसी के मारने की वजह से हैं। अल्लामा अबू इसहाक ने इस वाक़े को लिखा, लिखने के बाद अल्लामा औज़ाई की बारगाह में पेश किया। कहा हुजूर एक नौजवान ऐसा जो इस तरीके की बातें करता है। अल्लामा औज़ाई ने वहाँ से रुक्का लिखा। कहा अबू इसहाक उससे पूछो, उसने अगर काफिरों की कब्रें खोली होंगी तो मुसलमानों की भी कब्रों को कुशादा किया होगा, उनके भी कफनों को उतारा होगा। उससे पूछो क्या उसने किसी मुसलमान के चेहरे को काबे से फिरा पाया है। रुक्का आया, खत आया अल्लामा अबू इसहाक की बारगाह में। नौजवान से मुखातिब हुए, कहा नौजवान तूने मुसलमानों के भी कफन उतारे होंगे, उनके कब्र को भी खोदा होगा, ये बता क्या तूने किसी मुसलमान के चेहरे को काबे से फिरा पाया। तो उस नौजवान ने कहा अल्लामा अबू इसहाक मैंने बेशुमार मुसलमानों के चेहरे को काबे से फिरा हुआ पाया, काबे से फिरा हुआ पाया। आज किसी का इंतकाल होता है तो लोग कहते हैं इसके रुख को कब्र में लिटाते वक्त काबे की जानिब कर दो, लेकिन सुनो अगर वो मरने वाला ईमान लेकर के गया है तो उसका रुख काबे की जानिब होगा। अगर वो मरने वाला हालत ईमान में नहीं गया तो इधर तुम लाख काबे की जानिब करके आओ, बाद मरने के फरिश्ते उसके मुंह को काबे से फेर दिया करते हैं। कहा मैंने बेशुमार लोगों के चेहरे को काबे से फिरा हुआ पाया। अल्लामा अबू इसहाक कहते हैं जब ये बात अल्लामा अबू इसहाक ने अल्लामा औज़ाई की बारगाह में लिख करके भेजा कि वो बयान करता है कि मैंने बेशुमार लोगों के चेहरे को काबे से फिरा हुआ पाया, आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबू इसहाक जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए समझ जाओ उसका खातिमा ईमान पर नहीं हुआ। जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए समझ जाओ वो मोमिन होकर के नहीं गया। और सुन लो ये तीजा 40वां ये कुरान खानी ये मीलाद ये नमाजें उस वक्त काम आएंगी जब ईमान सलामत रहेगा, जब ईमान साथ लेकर के जाओगे। अगर ईमान साथ लेकर के नहीं गए ना नमाजें काम आने वाली है, ना तीजा 40वां काम आने वाला है, ना कोई फराइज और नवाफिल काम आने वाले हैं। और अगर ईमान बचाना चाहते हो तो कुरान कहता है वकूनू मअस सादिकीन, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, ये तुम्हारे ईमान के मुहाफिज हो जाया करते हैं। अज़ीज़ान वकार फरमाया कि जिसका ईमान पर खात्मा नहीं होता अल्लाह उसके चेहरे को काबे से फेर दिया करता है। फिर उस पे मुहद्दिसीन ने बातें लिखी का चंद अमल ऐसे हैं जिनके करने वाले के बारे में ये खदशा ये अंदेशा है कि बाद मरने के उसका चेहरा काबे की जानिब से फेर दिया जाए। का कौन कौन से? का नंबर 1 नमाज में काहिली और सुस्ती करने वाला, नमाज ना पढ़ने वाला नहीं, काहिली और सुस्ती करने वाला। अभी चंद रोज़ पहले अखबारात के ज़रिए मैंने खबर पढ़ी, एक शख्स है अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है कि उसके दोस्तों ने कहा कि जा चल मेरे भाई नमाज पढ़ लेते हैं। उसने कहा आप पढ़ लें, आप हमारी कब्र के बारे में क्या फिक्रमंद होते हैं, आप अपनी कब्र के बारे में सोचें। याद रखो
اللہ رب العزت کی گرفت بڑی سخت ہے، خدا اگر پکڑ لے تو بلا اس کے چھوڑے تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اتنا کہنا تھا کہ عذاب الہی نے اسے اپنی چپیٹ میں لے لیا اور وہ اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہو گیا، پیخانے کا راستہ ڈائیورٹ ہو گیا، اب وہ منہ سے پاخانہ پھرنے لگا۔ اس بیماری میں 3 دن گرفتار رہا، 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر گیا۔ تو کیا دیکھا گیا؟ تمام تر لوگ اسے نہلانے دھلانے کے نکلے۔ جب تمام لوگ نہلانے دھلانے کے لیے جا رہے تھے تو بستی کے تمام کتے بھونکتے ہوئے اس کے لاش کی جانب آ رہے تھے۔ باپ نے چیخ کر کے کہا، لوگوں میرے بیٹے کے جنازے کی حفاظت کرو، میرے بیٹے کے لاش کی حفاظت کرو۔ تمام تر لوگوں نے ہاتھ میں لاٹھی ڈنڈا پکڑ کر کے اور لاٹھی ڈنڈا کے چھاؤں میں اس نوجوان کو نہلایا دھلایا۔ یقیناً میت لے کر کے لوگ چلنے لگے، آگے آگے لوگ میت لے کر کے جا رہے ہیں، پیچھے تمام تر انسان جا رہے ہیں، ان کے پیچھے تمام گاؤں اور بستی کے کتے بھونکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جیسے تیسے نماز جنازہ ہوتی ہے، تدفین کر کے جب لوگ واپس آنے لگے تو کیا دیکھا گیا؟ وہ کتے اپنے پنجوں سے یقیناً اس کے قبر کی مٹی کو ہٹانے لگے۔ باپ اور بھائی یقیناً دہاڑے مار کر کے بیٹے اور بھائی کے قبر سے چمٹ گئے۔ امام صاحب کو مخاطب کیا، امام صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ میرے بیٹے کی لاش کو یہ کتے نکال کر کے پھاڑ جائیں، کھا جائیں گے، اس کے لاش کو بگاڑ دیں گے۔ آخر معاملہ پتہ کرو کہ وجہ کیا ہے؟ کتے اس قدر اس کے قبر پر ٹوٹ کیوں پڑے ہیں، اس کے قبر کی مٹی کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ امام صاحب ایک مفتی صاحب کی بارگاہ میں استفتاء کے لیے حاضر ہوئے، کہا مفتی صاحب ایسا ایسا معاملہ ہے، بڑی مشقت سے تدفین ہوئی لیکن کتے پھر بھی اس کے قبر کی مٹی کو ہٹا رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ مفتی صاحب اللہ والے تھے، کہا یقیناً جاؤ دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے لیے کچھ نصیحت رکھی ہو، قبر کی مٹی ہٹا کر کے دیکھی جائے۔ عزیزان وقار استفتاء لینے کے بعد لوگ آئے، علاقے کے کوتوالی میں پرچہ داخل کیا، چند پولیس اہلکاروں کو لے کر کے آئے، قبر سے مٹی ہٹائی گئی، پٹرے ہٹائے گئے تو دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی، وہاں پر اس کا بیٹا موجود نہیں تھا، ایک کالا سور پڑا ہوا ہے جس کے گلے میں لوہے کی جنزیر پڑی ہوئی ہے، آگ کے بچھونے پر لیٹا کراہ رہا ہے، لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں، مٹی ڈال کر کے واپس چلے آئے۔ مسلمانوں یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں، ایک اونٹ اللہ کی پاکی بیان کر کے کہتا ہے پروردگار تیرا پاکی، تیری پاکی تو نے مجھے اونٹ بنایا، گھوڑا نہیں بنایا۔ ایک گھوڑا خدا کی پاکی بیان کر کے کہتا ہے پروردگار تیری پاکی تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ ایک گدھا اللہ کی پاکی بیان کر کے کہتا ہے پروردگار تیری پاکی تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ ایک کتا اللہ کی پاکی بیان کر کے کہتا ہے پروردگار تیری پاکی تو نے کتا بنایا، سور نہیں بنایا۔ ایک سور اللہ کی پاکی بیان کر کے کہتا ہے پروردگارا تیری پاکی تو نے سور بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ فرمایا علامہ ابو اسحاق اور محدثین نے کہ جو شخص نماز میں سستی اور کاہلی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اے نوجوانوں، اے انسانوں، یہ زندگی اللہ نے عبادت کے لیے دے رکھی ہے، اسی زندگی میں اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی۔ یہ زندگی اللہ کی بندگی کے لیے دی گئی ہے، لہذا مسجدیں آباد کرو۔ اگر کسی اللہ والے سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کے قول، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور میرے مرشد گرامی کہا کرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز کی پابندی کرو۔ فرمایا نمبر 1، نماز میں سستی کرنے والا اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ کہا دوسری بات، والدین کا نافرمان، ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، ان کے دل کو دکھانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میرے مرشد کریم کی تربیت بھی یہی ہے کہ پیر کی خدمت سے زیادہ والدین کی خدمت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری دنیا راضی ہو، ماں باپ ناراض ہو تو رب راضی نہیں ہو سکتا، اور جن سے ان کے والدین راضی ہو جایا کرتے ہیں یقیناً ان سے ان کا رب بھی راضی ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار بڑی تیزی کے ساتھ بات سماعت فرمائیں۔ فرمایا تیسرا، شراب کا عادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شرابی کو جنت کی خوشبو تک میسر نہیں آئے گی۔ آج نوجوانوں میں فیشن چل پڑا ہے، بیئر کے نام پر، وائن کے نام پر، یہ فیشن کے طور پر شراب نوشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
حد تو یہ ہو گئی کہ مسلم نوجوان نشے کی گولیاں لے رہے، نشے کے انجیکشن لگوا رہے ہیں۔ اے مسلم قوم تمہیں کیا ہو گئی؟ یقیناً تو دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، لیکن آج تو ہی بدعمالی کے دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بتا خدا کا قہر ہم پر نازل نہیں ہوگا تو کن پر نازل ہوگا؟ یقیناً یہ دنیا والے ہم پر ظلم نہیں کریں گے تو کن پر کریں گے؟ ہم اللہ اس کے رسول کے احکام سے کو چھوڑ چکے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی فرامین کو پسے پشت ڈال چکے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہم ذلیل و رسوا کیے جا رہے، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ اب اگر ذلیل کیے جا رہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، اس کمی کو دور کریں۔ عزت ہمارے لیے ہے، کامیابی ہمارے لیے ہے، کامرانی ہمارے لیے ہے۔ تو فرمایا محدثین نے کہ جو شخص شراب کا عادی ہو، یقیناً ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ حالت کفر پہ مرے۔ تو شراب کے متعلق حضرت علی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک تالاب ہو اور پانی سے بھرا ہوا ہو، ایک قطرہ شراب کا پانی تالاب میں گر جائے، پھر وہ تالاب سوکھ جائے، ہری گھاس اگ جائے، کوئی بکری چر لے تو میں علی اس بکری کا دودھ پینا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک میں آیا کہ فرمایا تالاب ہو، پانی سے بھرا ہوا ہو، ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر وہ تالاب سوکھ جائے، ہری گھاس اگ جائیں، کوئی گھوڑا چر لے، میں علی اس کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اس قدر اجتناب کیا، اور آج ہم فیشن کے نام پر شراب نوشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھو یقیناً یہ شراب تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گی، بعد مرنے کے قبر و حشر میں بھی ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے۔ ابھی سانسیں چل رہی ہیں، وقت غنیمت ہے، اپنے رب کے حضور چند آنسو لے کر کے حاضر ہو جاؤ۔ رب بڑا کریم ہے، تیرے چند آنسوؤں کے صدقے تیرا پروردگار تیری ماضی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا وہ عورتیں جو مردوں جیسی شباہت اختیار کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ حالت کفر پہ مرے۔ بے پردہ چلنا یہ مردوں کی مشابہت ہے کہ نہیں ہے؟ گھر والے آج فیشن کے نام پر بیٹیوں کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا رہے ہیں۔ یاد رکھو کل اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ بھی مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرو، اپنے بچوں کو اچھے سے پالو۔ عزیزان وقار، اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولاد کی تربیت اچھی کر گئے تو بعد مرنے کے ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر اولاد کی تربیت اچھی نہ کی تو کل خدا اور رسول کی بارگاہ میں مجرم قرار دیے جائیں گے۔ درود شریف پڑھیں، میں عرض کروں صلی اللہ علی النبی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان وقار، یقیناً یہ شادی کی تقریب ہے، اور آج ہماری شادیوں کا رنگ ڈھنگ جو ہوتا چلا جا رہا ہے، عزیزان وقار، یہ کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ ہم نے شادیاں اتنی مہنگی کر دیں کہ غریب اپنی بیٹی کے نکاح کے بارے میں کئی راتیں کروٹ بدل کے سوچا کرتا ہے کہ اپنی بچی کی شادی کیسے کرے گا۔ آج ذرا دیکھیں، رسم و رواج کے نام پر ہم شادیاں مہنگی کرتے چلے جا رہے، جبکہ شادیوں کے متعلق چند باتیں آتی ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا شادیوں میں 2 فرض، 1 واجب 3 سنت ہے۔ اعجاب و قبول 2 گواہ فرض ہیں، مہر واجب ہے، خطبہ نکاح چھہارا تقسیم کرنا، لڑکے کی طرف سے ولیمہ کرنا یہ سنت ہے۔ بس اسی کا نام شادی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو ہم کرتے یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں، ہمارے اپنے گڑے ہوئے معاملات ہیں۔ اور سنو، اگر شادیاں مہنگی کرو گے تو ماحول میں بدکاریاں عام ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بدکاریوں کا خاتمہ چاہتے ہو تو شادیاں آسان کر دو، اللہ بدکاریوں کا خاتمہ کر دے گا، بدکاریوں کا خاتمہ کر دے گا۔ نبی عزیز وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا بھی نکاح فرمایا، اپنی شہزادی سیدہ خاتون قیامت کا بھی نکاح فرمایا، لیکن نہ کوئی منگنی ہوئی، نہ کوئی برشکائی ہوئی، نہ کوئی دیکھنا سننا ہوا، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی 25 سالہ کڑیل جوانی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ
جو 2 مرتبہ یقیناً 2 مرتبہ نکاح ہوا اور 2 مرتبہ بیوہ ہو گئیں. ہند بھی آپ کے بیٹے، حالہ بھی آپ کے بیٹے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق سنا اور نبی ذی وقار کو دیکھا تو آپ نے جناب نفیسہ کو بلا کر کے کہا نفیسہ جاؤ محمد سے کہو کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ کا پیغام لے کر کے سیدہ نفیسہ نبی ذی وقار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. یا رسول اللہ یقیناً خدیجۃ الکبریٰ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. آج اگر بیٹی کہیں نکاح کا پیغام پہنچا دے تو گھر والے برہم ہو جایا کرتے ہیں، ناراض ہو جایا کرتے ہیں. سنو، بیٹی نے جس سے نکاح کرنے کو کہا ہے اگر کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو تسلیم کر لیا کرو، کیونکہ لڑکی کی طرف سے اس پیغام کو بھیج کر کے یقیناً حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے لوگوں کے دلوں کو صاف کر دیا. کہا لوگوں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتی ہے تو برا نہ سمجھنا، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے. اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تو تسلیم کر لیا جائے. عزیزان وقار 25 سال کی عمر ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب نفیسہ آئیں. یا رسول اللہ یقیناً خدیجۃ الکبریٰ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے چچا بھی موجود ہیں، جناب ابو طالب سے اس معاملے میں مشورہ کر لو، وہ جو کہیں گے مجھے منظور ہے. عزیزان وقار تاریخ شاہد ہے جناب حضرت ابو طالب نے منظور کیا، اور ایک طرف حضرت امیر حمزہ، دوسری طرف جناب ابو طالب، بیچ میں پیغمبر اسلام خدیجۃ الکبریٰ کے مکان پہ دلہا بن کے جلوہ فرما ہو گئے. سبحان اللہ. نبی ذی وقار نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا. نہ کوئی جہیز، نہ کوئی لنگ منگنی، نہ کوئی برچکائی. اے مسلمانوں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو، اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کرو، پیغمبر کے طریقے پر عمل کرو. نبی ذی وقار کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے ہی ہم اپنے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں، اپنے قبر و حشر کو بہتر کر سکتے ہیں. پیغمبر اسلام سے نکاح ہو گیا، رات کا وقت ہوتا ہے. نبی ذی وقار اپنے حجرے میں داخل ہوئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہیں. دیکھنے کے بعد عرض کرنے لگ گئیں یا رسول اللہ لوگ دولہے سے لیا کرتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام آج میں قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو سبق دوں گی کہ اے بیٹیوں سنو، دولہے سے صرف لیا نہیں جاتا بلکہ دولہے کو دیا جاتا ہے. 40,000 دینار نکالی، نبی کے قدموں میں ڈالا. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کرتی ہے سرکاری سے قبول کریں، یہ تو مال ہے، ضرورت پڑی تو خدیجہ اپنی جان بھی آپ کے قدموں میں قربان کر دے گی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، فیضان حضور فاتح بالگرام. نبی ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو مصطفیٰ جان رحمت سے جو وفا کر کے دکھلایا اس کی مثال نہیں ملا کرتی ہے. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں تمام لوگوں کے یقیناً اسلام کا تمام لوگوں پر احسان ہے، لیکن خدیجہ وہ ہیں جن کا اسلام پر احسان ہے. سبحان اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. آیا کتابوں میں کہ نبی ذی وقار جب باہر سے تشریف لاتے آپ کو دستک دینے کی ضرورت نہ پڑتی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ دروازہ کھول کر کے مسکرا کر کے پیغمبر اسلام کا استقبال کرتی. میرے نبی نے پوچھا اے خدیجہ تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ میں تشریف لا رہا ہوں؟ حضرت خدیجہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ابھی آپ مکے کے چوراہے پر ہوتے ہیں کہ آپ کے بدن کی خوشبو مکان میں پہلے آ جایا کرتی ہے، خوشبو سونگ کر کے سمجھ جایا کرتی ہوں کہ میرا محبوب آ رہا ہے. عزیزان وقار اس قدر وفا کیا، اور پھر نبی ذی وقار نے اس وفا کا انعام کیا دیا. اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد میرے آقا جب قربانی فرماتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھی گوشت پہنچایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود ہیں کہ خاتون آتی ہے
دروازے پر دستک دی، ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ نکلی، کہا عائشہ یہ بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت موجود ہیں؟ نبی ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہم مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں ہاں آقا موجود ہیں۔ وہ خاتون اندر جاتی ہے، نبی ذی وقار نے اس ضعیفہ کو دیکھا، یقیناً پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے اٹھے، انہیں بازوؤں سے پکڑا، پکڑنے کے بعد اپنے برابر میں بٹھایا، آواز لگاتے ہیں عائشہ ان کے لیے کھانا نکال کر کے لاؤ۔ کھانا نکالا گیا، دونوں حضرات تناول فرماتے ہیں، پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے حصے کے جو دودھ ہیں اسے بھی لا کر کے انہیں دے دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ جناب خدیجہ یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ لا کر کے اس خاتون کے ہاتھ میں دیتی ہیں، اس خاتون نے دودھ نوش کر لیا، دودھ پی لیا۔ اب جب چلنے چلانے کی باری آئی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ کوئی جوڑا ہو تو لاؤ اس خاتون کو تحفہ میں دے دو۔ عزیزان وقار ام المومنین گئیں، یقیناً خدیجہ اس خاتون کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ جوڑا لے کر کے آتی ہیں، خاتون کے ہاتھ میں دیا، خاتون چلنے لگیں۔ پھر میرے نبی نے آواز لگائی عائشہ اگر 1-2 درہم ہو تو وہ بھی لاؤ بطور تحفہ اس خاتون کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ جاتی ہیں، یقیناً 1-2 درہم جو کچھ بھی ان کے پاس تھا لا کر کے اس خاتون کے ہاتھ میں رکھا۔ اب وہ خاتون جانے لگی، مصطفیٰ جان رحمت دور تک پہنچانے گئے، پھر پیغمبر اسلام نے تنبیہ فرمائی اے خاتون تو یقیناً پھر آ جانا، پھر مجھ سے ملاقات کر لینا، پھر یقیناً میرے حجرے میں چلی آنا، میں تیرا انتظار کروں گا۔ عزیزان وقار وہ خاتون چلی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نماز عشاء ہو چکی، میں نے کیا دیکھا پیغمبر اسلام اپنی چارپائی پر لیٹ کر کے بچوں کی طرح سسکیاں بھر رہے ہیں۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں میں نے چھلانگے مار کے نبی ذی وقار کے قدم کو پکڑ لیا، عرض کی یا کریم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ خاتون کون تھی جن کے لیے آپ نے دوڑے لگا دی، جن کے لیے مجھے دوڑا دیا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ جو خاتون آئی تھی یقیناً آج اس نے آ کر کے خدیجہ کے یاد کو تازہ کر دیا، وہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلی تھی، اس نے میرے زخم کو ریت دیے، خدیجہ کے یاد کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، عرس فاتح بلگرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ عزیزان وقار یقیناً یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم جیسے خواتین کے ہونے کے باوجود آپ انہیں یاد کر کے روتے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں خدیجہ کو یاد کر کے کیوں نہ روؤں؟ جب دنیا والوں نے مجھے جھٹلایا تھا تب خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، سبحان اللہ، تب خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ اے پیغمبر اسلام کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، یقیناً پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کریں اور اپنے اندر اسلام پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، یقیناً قرآن کی تلاوت کریں، شراب سے دوریاں بنائیں، ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک و ویوہار کریں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔